السلام علیکم شیخ صاحب، میری زندگی کا مسئلہ بہت الجھن بھرا ہے۔ میں ایک الیجیٹمیٹ چائلڈ بیٹی ہوں اور میری پیدائش اس وقت ہوئی جب میری والدہ اسلام نہیں لائیں تھیں۔ انہوں نے اسلام میری پیدائش سے کچھ دن پہلے قبول کیا اور پھر جب میں تقریباً 10 مہینے کی تھی میرے والدین کا نکاح ہوا۔ 2 سال پہلے ان دونوں کا طلاق اس لیے ہوا کہ میں نے اپنے والد کے سیکشول ابیوز کا ذکر کیا اور تب سے میں بہت پریشان اور کنفیوزڈ ہوں۔ شیخ صاحب، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں میرا نام میرے والد کے نام کے ساتھ چلتا آیا ہے اور انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اب میری عمر 14 سال ہے اور میرے 5 بھائی بہن ہیں، سب میرے والد کا ہی نام لگاتے ہیں۔ میں نے کچھ علماء کا فتویٰ پڑھا جہاں لکھا گیا کہ ناجائز پیدا ہونے والی لڑکی کا نام ماں سے ہی جوڑنا چاہیے، لیکن پھر شیخ ابن جبرین کا جواب سنا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر والد پیٹرنٹی قبول کر لے تو نام والد کا رکھنا جائز ہے۔ شیخ صاحب، میں بہت کنفیوزڈ ہوں، کیا مجھے اپنا نام ماں کے نام سے جوڑنا چاہیے یا والد کا نام رکھنا شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ مہربانی کر کے میری رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بیٹی، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پر اپنے والدین کی گناہ کا بالکل کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا آپ پر کوئی شرعی ذمہ نہیں لگتا۔ اسلام آپ کو وہی عزت اور حقوق دیتا ہے جو کسی بھی مسلمان کو ملتی ہے، اور آپ کی عمر، حال اور حالت کے باوجود اللہ نے آپ کو پوری عزت اور مقام دیا ہے۔ آپ کی ماں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی ہدایت سے آپ ایک مسلم گھر میں پلی بڑی ہوں، یہ بہت برکت کی بات ہے۔ اب نسب کا مسئلہ اصل میں شرعی طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ اس پر نہ صرف وراثت اور محرمیت کے احکام مبنی ہیں بلکہ یہ طے کرتا ہے کہ کون آپ کا حقیقی نسب ہے۔ علماء کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف پایا گیا ہے، خاص طور پر جب بچہ ناجائز طور پر پیدا ہو اور عورت شادی شدہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس سے عورت کا نکاح ہو، اور زانی کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بخاری 2053، مسلم 1457۔ اور اس حدیث کو میجورٹی فقہا نے ثبوت مانا ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہو تو بچہ صرف شوہر کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اور کلیم کرے تو اس کا حق نہیں بنتا۔ لیکن جب ماں شادی شدہ نہیں ہوتی اور بچہ زنا سے پیدا ہوتا ہے تو اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور یعنی میجورٹی کا کہنا ہے کہ ناجائز پیدا ہونے والا بچہ زانی سے منسوب نہیں ہوتا اور اس کا نسب صرف ماں سے جڑتا ہے، چاہے زانی اس کا کلیم کرے یا نہ کرے۔ اس لیے اس کا وارث بھی صرف ماں سے ہوتا ہے اور وہ باپ کے حق میں نسب اور وراثت کے لیے شامل نہیں ہوتا۔ اس رائے کو زیادہ اہم اور صحیح مانا جاتا ہے کیونکہ نسب اور وراثت کے حکم اس پر مبنی ہوتے ہیں اور یہ دین کے احتیاط کا مسئلہ ہے۔ مگر کچھ مشہور علماء جیسے الحسن، ابن سیرین، عروہ، النخعی، اسحاق، سلیمان بن یسار، شیخ ابن تیمیہ، ابو حنیفہ اور شیخ ابن جبرین کا کہنا ہے کہ اگر زانی اپنی طرف سے پیٹرنٹی قبول کر لے اور نسب میں کسی اور کا شک نہ ہو تو پھر نام والد کا رکھنا جائز ہو سکتا ہے۔ ابن قدامہ نے بھی ابو حنیفہ کے مطابق یہی روایت بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مرد عورت کے ساتھ شادی کر لے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ اس کا بھی ہوگا۔ ابن مفلح اور شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس مائنورٹی رائے کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن بیٹی، یہ مائنورٹی قول ہے اور جمہور کا حکم زیادہ صحیح اور احتیاط والا ہے۔ اس لیے بیٹی، آپ کے لیے سب سے مضبوط اور شرعی طور پر سیف حکم یہی ہے کہ آپ کا نسب ماں سے جوڑتا ہے اور آپ کے والد کا نام رکھنا ضروری نہیں ہے، چاہے انہوں نے اپنی طرف سے پیٹرنٹی قبول کی ہو۔ آپ کے ساتھ اللہ کا فضل ہے اور آپ کے حقوق پورے ہیں۔ آپ کسی کے گناہ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مائنورٹی قول کے مطابق والد کا نام رکھ سکتی ہیں، لیکن شرعی احتیاط کے لیے اور جمہور کی تسلیم کے لیے نام ماں سے ہی جوڑنا سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی پہچان، عزت اور شرعی حقوق کا سب سے مضبوط طریقہ ہے۔ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے، آپ کے دل کو سکون دے اور آپ کو ہمیشہ اپنے دین پر مضبوط قائم رکھے۔ واللہ اعلم۔